नाज़रीन, प्रोग्राम करिए काउंसलिंग के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किंजा बशीर और मेरे साथ मौजूद है जावेद अफसर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। आज जिस करियर पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर है जिसका नाम है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। मैं जावेद अफसर साहब से पूछूंगी कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग है क्या और इसकी तालीम क्या है और ये कोर्स कहाँ से शुरू किया गया था। इंटीरियर डिज़ाइनिंग बुनियादी तौर पर इंसान के साथ, इंसान के जब तक दुनिया में आया उसी वक्त से जुड़ा हुआ है। हमेशा से इंसान की ये कोशिश होती है कि वो जहाँ पर रहे उसको, अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को अच्छा करके रखे। वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं इंसानी ज़िंदगी में और इंसान के बुदोबाश में, और उसी के साथ साथ ये फ़न भी तजवीज़ पाता गया। जो मॉडर्न दौर है जिसमें आजकल हम जी रहे हैं, इसमें जो प्रॉपर ये टर्म है इंटीरियर डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइनर, इसका जो आगाज़ है ये 1903 में बाकायदा एक आगाज़ हुआ। उससे पहले इस नाम का कोई चीज़ वजूद नहीं रखती थी। लोग काम करते थे, जितने बड़ी बड़ी सल्तनतें गुजरी हैं उसमें भी ऐसे लोग थे कि जो उनके महल्लात को, उनके दरबारों को और उनके बाकी चीज़ों को खूबसूरत रखते थे, उसके डिज़ाइन किया करते थे। लेकिन इंटीरियर का इस किस्म का बाकायदा पेशा कोई वजूद में नहीं था। 1903 में एक ख़ातून को न्यूयॉर्क में एक घर को सजाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जहाँ से बाकायदा ये इस प्रोफेशन का आगाज़ हुआ। और वो उससे पहले अपने आप को ख़ुद साख्ता डिज़ाइनर या इंटीरियर डिज़ाइनर कहा करती थी, लेकिन जब उनको ये बाकायदा एक प्रोजेक्ट मिला, कमीशन वर्क उनको मिला, उससे इस चीज़ का आगाज़ हुआ। और उसके बाद फिर इसमें जिद्दत आती गई और फिर उसमें डिग्री कोर्सेज़, डिप्लोमा कोर्सेज़, डिग्री कोर्सेज़ के आगाज़ हुए। इसकी अहमियत को देखते हुए यूनिवर्सिटीज़ ने, हमारे यहाँ ये कोर्स पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में आया है। और पाकिस्तान में इस कोर्स की जो आप डिग्री की पूछ रही हैं कि क्या ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं या नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों में इसके कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। और हर यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो मुख्तलिफ़ शहरों में इसके कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हैं। और इसके बारे में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलतफ़हमी पाई जाती है, जो अमूमन लोगों के दिमागों में ये होती है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मतलब सिर्फ घर की सजावट है। हालांकि ऐसा है नहीं है। जो आपका इंटीरियर डिज़ाइनर या डिज़ाइन कंपनीज़ अब बन चुकी हैं, उस लेवल पे जा चुकी हैं, उनके लिए इंटीरियर डिज़ाइन में जो आप रेजिडेंशियल इंटीरियर करते हैं वो एक पार्ट है। उसके अलावा कमर्शियल डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपके जितने बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, जितने मॉल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बल्कि आप कहीं भी घर से बाहर जब आप निकलते हैं तो उसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है, और वो डिज़ाइंड हैं। और हमारे यहाँ आज से कुछ साल पहले तक आपको कोई भी शॉप, कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती थी कि जो डिज़ाइंड हो। लेकिन अब आप देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जाते हैं तो आप एक बैंक आप देख लें कि मुख्तलिफ़ शहरों में उस बैंक की एक जैसी ब्रांचेज़ होती हैं और एक ही किस्म की डिज़ाइन थीम होता है। फार्मेसीज़ की हैं चेन बन गई हैं, बेकरी की चेन बन गई है, और बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, बेशुमार ब्रांड्स के बन गए हैं। उन सब की डिज़ाइन के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं और वो ये काम ये लोग करते हैं। जी जावेद साहब, ये भी बताइएगा कि हमारे मुल्क में इसका स्कोप अब कितना है, इसका मेरिट कितना रखा गया। हमारे मुल्क में इसका जो स्कोप है वो तो बहुत ज़्यादा है। डिग्री करने के बाद हमारी डिज़ाइन कंपनीज़ जो हैं उनमें डिज़ाइनर चाहिए होते हैं हमें। और जो इस वक्त पोजीशन जा रही है, जिस तरह हम अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, अपने मॉल्स बना रहे हैं, अपने कमर्शियल आउटलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा तामीर कर रहे हैं, और ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जो कभी रुकती नहीं है। स्लो डाउन तो हो सकती हैं लेकिन रुकती नहीं है, इनमें इजाफा हमेशा रहता है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर चाहिए। और वक्त के साथ साथ चूँकि दुनिया बदल रही है और हम एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, हम इंस्पायर बहुत ज़्यादा होते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने जो आजकल जो डिज़ाइन चल रहे हैं, तो उसको अमली जमा पहनाने के लिए हमारे पास कोई तरीके नहीं होते। उसके लिए फिर हमें डिज़ाइनर की ज़रूरत होती है और डिज़ाइनर फिर वो काम हमारे लिए करते हैं। तो स्कोप तो इसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, प्रैक्टिकल वर्क में आके क्या ये स्ट्रेसफुल है डिग्री, या फिर बहुत पीसफुली हो जाती है, कोई इस पे स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, इजीली हो जाती है, या प्रैक्टिकल वर्क में आके? जहाँ तक इनकी अमली ज़िंदगी का ताल्लुक है डिज़ाइनर्स का, तो ये डिज़ाइनर्स जो होते हैं ये फुल ऑफ स्ट्रेस रहते हैं। हर वक्त इन पे स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस इनके लिए एक सूरत में नहीं होती। कभी तो डेडलाइन मीट करने की होती है, कभी तो बजट टाइट होते हैं, और कभी आपका जो क्लाइंट होता है वो आपके सर पर होता है और उसकी तरफ से ऐसे ऐसे न्यू डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ऐसी उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं जिनको उन्होंने मीट करना होता है। और दूसरी बात ये है कि ये लॉन्ग आवर्स जॉब है, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है
کہ آپ صبح ایک مخصوص وقت پہ جائیں گے اور مخصوص وقت پر آ جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اپنا پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے ان ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو رات تک کام بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ بتائیے کہ اس میں چوز کرنے کے بعد جب ڈگری کمپلیٹ ہوگی اس میں کمائی کتنی ہے؟ مطلب اس میں ایز کمپیئر ٹو دوسرے سائنس سبجیکٹس سے زیادہ کمائی ہے یا ان سے کم کمائی؟ جہاں تک سائنس سبجیکٹ کی بات ہے تو ہمارے ہاں ہمیشہ سے جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا ایک فیوریٹ رہے ہیں سائنس سبجیکٹ. سائنس اور انجینئرنگ ہماری سوسائٹی کی فیوریٹ رہی ہے, اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں یا انجینئرنگ کی طرف لے کے جائیں, اور وہ بھی سائنس کا یہ ایک شعبہ ہے. لیکن یہ جو شعبہ ہے یہ اس سے ہٹ کر ہے, اور اس کو آپ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کی جو کمائی کا لیول ہے یا جو آپ انکم پوچھ رہے ہیں اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں انکم کے. اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ شروع میں آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو جاب کرنی پڑے گی. اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ شروع میں ہی آپ کو بہت زیادہ پیسے آپ ارن کریں. اس کے لیے آپ کو اپنا ڈیزائن پورٹ فولیو بلڈ کرنا پڑتا ہے. آپ کا کلائنٹ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کون سے کام کیے ہیں, کس قسم کے کام کیے ہیں, ہمیں پہلے وہ دکھائیں, اور اس کی بیس پہ پھر وہ آپ بڑے سے بڑے پروجیکٹ لیتے ہیں. تو شروع میں تو اس کے لیے آپ کو مختلف ڈیزائن کمپنی ہیں ان کے ساتھ جاب بھی کرنی پڑے گی. لیکن جاب کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہی آپ کا پورٹ فولیو بلڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس میں جاب بھی آپ کی بہتر ہو جاتی ہے, اس میں سیلریز بھی بہت اچھی مل جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ پروجیکٹس بھی آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ پروجیکٹس پھر لاکھوں میں ہوتے ہیں. جو کمرشل پروجیکٹس جو ہیں ان میں بہت زیادہ پیسے ہیں. تو اس میں صرف جابس ہی ہیں یا اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں؟ جی جاب تو ہے ہی ہیں, شروع میں جاب ہیں, بٹ اگر ڈیزائنر محنتی ہو اور سمجھنے والا ہو اور اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھے دنیا کے ساتھ اور بدلتا رہے اور اس اپروچ کو دیکھتا رہے, ڈیزائن اپروچ کو اور لوکل اپروچ کو سمجھے, تو اس کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں. وہ جاب کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار کر سکتا ہے, جاب چھوڑ سکتا ہے, اپنی ڈیزائن کمپنیز بنا سکتا ہے. جن لوگوں نے اس وقت بھی ڈیزائن کمپنیز بنائی ہوئی ہیں وہ پہلے جاب ہی کرتے تھے. جاب کرنے کے بعد ہی وہ اس مقام پر پہنچے کہ آج وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, اور بے شمار لوگوں کو انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے. جی سر, ہر انسان کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہوتی ہے, آرٹ نہیں ہوتا, یہ انسان کا خود تخلیق کیا گیا ہے انسان کا. یہ آرٹ اپنی سوچ سے نکلتا ہے, اور ہر انسان یہ ڈگری میں چل بھی نہیں سکتا ہے. مطلب ہر کسی کو سوٹ بھی نہیں کر سکتی ہے. جس نے آرٹس رکھ لیا وہ پھر اس کو ڈیزائنس نہیں ویسے آتے ہیں, یا کر بھی لے تو پھر آگے کلائنٹس کو پسند نہیں آتے. جی 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 ایسے ہے کہ ہر انسان نہیں اس میں چل سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس میں یہ ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے اس کو پڑھ کے اور آ کر کام کرنا شروع کر دے. اس کے لیے آپ کی ایستھیٹک سینس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا آرٹ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور آرٹ کی سمجھ نہیں ہے آپ کو, تو پھر آپ اس فیلڈ میں ایز اے لیبر تو کام کر سکتے ہیں, ایز اے ڈیزائنر کام نہیں کر سکتے. ڈیزائنز آپ کو کبھی بھی ڈگری سے نہیں آتے. ڈیزائن آپ کو آئیڈیاز آپ کو خود سے کریٹ کرنے پڑتے ہیں, لینے پڑتے ہیں, اور نئی سی نئی چیز آپ کو بنانی پڑتی ہے. جو آپ کی ڈگری آپ کو فارمولے سے نہیں کریٹ ہو سکتی. وہ کوئی ڈیزائن ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فارمولہ لگائیں اور وہ ڈیزائن بن گیا. وہ آپ کو نئی سی نئی چیز ہوگی. اور اس فیلڈ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ڈائنامک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. اس میں آپ کا تعلق ماضی سے بھی ہوتا ہے, حال سے بھی ہوتا ہے, اور مستقبل سے بھی ہوتا ہے. اس کا میں آپ کو مثال اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک کلائنٹ کو ایک ریسٹورنٹ کا ڈیزائن کروانا تھا, جو کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ پری پارٹیشن کا ہو, اور اس دور کا ہو کہ جب یہاں پر انگریز دور کی حکومت تھی, انگریزوں کی حکومت تھی, کالونیل دور تھا, اور وہ ڈیزائن تھیم وہ چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے 10 سے 15 ڈیزائنر سے بات کی, اور الٹیمیٹلی جو ان کو ایک فیمیل ڈیزائنر اس میں کامیاب ہوئیں اس پروجیکٹس کو لینے میں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان خاتون کا جو ایستھیٹک سینس تھا, جو آرٹ بیک گراؤنڈ تھی, وہ بڑی اسٹرانگ تھی, اور اپنے آپ کو انہوں نے ہمیشہ سے اس چیز کے ساتھ انٹیکٹ رکھا. ماضی کے ساتھ ہسٹری میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی, آرکیٹیکٹ میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی, اور ان چیزوں کو پڑھتی رہتی تھیں اور دیکھتی رہتی تھیں. اور اس چیز کو انہوں نے کنسیو کیا, اس کو ایسے ڈیزائن دیے, اس کو وہ ساری سمجھی اس کی بات کو, اور اس کو وہ بنا کے دیا, جس سے کلائنٹ بہت زیادہ خوش ہوا. تو اس کے لیے آپ کو مسلسل دنیا کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے. جی بالکل. آج کل کے تو ڈیزائنس بھی ایسے, آپ نے کچھ بھی بنا دیا ہے اس کو ڈیزائن کا نام دے دیتے ہیں. یہ بات آپ کی کسی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. کمرشل ڈیزائننگ میں, یا جو آپ کا آج کل کے دور میں, آپ اگر ہمارے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جہاں بھی جن دفاتر میں جاتے ہیں, جن آؤٹ لیٹس پہ جاتے ہیں, وہ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں, جو ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, بڑی ترتیب سے ان کے سلیقے سے چیزیں ہوتی ہیں.
آپ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے آؤٹ لیٹ پہ چلے جائیں، برانڈز پہ چلے جائیں تو وہ ڈیزائنڈ ہے، اس کو ڈیزائنر نے ڈیزائن کیا ہوا. اور اس کی ایک اور اس پروفیشن کی خوبی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز آج ڈیزائن کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. 2 سے 3 سال کے بعد کچھ ڈیزائن تو ایسے ہیں جو ہر سال بدلنے پڑتے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے اسی ڈیزائنر کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کمپنی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس ڈیزائنر نے پہلے ہمارا یہ کام کیا ہے وہی دوبارہ ہمارے ساتھ کام کرے، اور اس ڈیزائن کو پھر وہ بدلتے ہیں. تو اس لیے آپ کے کلائنٹ اس میں مستقل رہتے ہیں. جی جی بالکل، پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک، کاٹے کا بریک.